جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوا، اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجئے، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے حضور سے وصیت طلب کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف جواب دیے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو کہا اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو فرمایا کہ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاملات کے اندر میانہ روی سے چلا کرو۔ مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کے پوچھنے پر جواب مختلف دیے ہیں۔ سوال ایک تھا، جواب مختلف ہوئے۔ سب کا سوال یہ تھا اوصنی، مجھے وصیت کیجئے۔ ہر ایک کو الگ الگ وصیت حضور نے فرمائی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ حکیم حاذق سے جب کوئی علاج پوچھتا ہے تو ہر ایک کو ایک ہی گولی نہیں دیتا، اسے پوچھنے والے کی نبض کا پتہ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پہچان لیتا ہے اس کا مرض کیا ہے، اس کو دارو کون سا دینا ہے۔ تو جس نے بھی وصیت حضور سے پوچھی، نگاہ رسالت مآب نے جان لیا کہ اس کا علاج کس میں ہے، تو وہی علاج تجویز فرمایا۔ تو جو کسی نے سوال کیا اور اس کی جو ضرورت تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو وصیت فرمائی۔ مجھے کوئی وصیت کے بارے پوچھتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس کو کیا کہوں، لیکن اللہ کے محبوب سے کوئی پوچھتا تو حضور کے سامنے لوگ بالکل واضح تھے، شفاف آئینوں کی طرح حضور کے سامنے ہر ایک کا عکس تھا کہ اس کو کیا چاہیے، اس کو مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کو شفا کس دارو سے ہوگی۔ تو پھر آقا کریم ایسے ہی اس کو جواب ارشاد کرتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے آئے نا حضور کی خدمت میں، پیش کر دیا تو حضور نے ان سے وصول کر لیا۔ پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، محبت دے کے آیا ہوں، میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو حضور نے ان کا مال وصول کر لیا۔ اور ایک اور صاحب آئے ایک دوسرے موقع پر اور انہوں نے سارا مال پیش کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی تو کچھ رکھو نا، ان کو کنگال نہ کرو۔ اس سے سارا نہیں لیا، ان سے سارا لے لیا، چونکہ حضور دونوں کے احوال باطن کو جانتے تھے اور ہر شخص کی کیفیت سے حضور اچھی طرح واقف تھے اور ان کی ضروریات کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں لوگ ایک ہی عمل کر رہے ہیں لیکن ایک سے حضور قبول کر رہے ہیں، دوسرے سے قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، اور نبی کا منصب ہی یہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی حکمت اور کتاب سکھاتا ہے اور پھر تزکیہ باطن کرتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔